قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیان میں قرآن پاک کی کچھ آیتوں کو شامل کیا جائے تاکہ نور قرآن بھی حاصل ہو، قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کا ثواب بھی حاصل ہو۔ آج قرآن پاک کی وہ آیت ہم سنیں گے جس میں اللہ کریم نے مسلمانوں سے، مومنوں سے بات کی ہے، مومنوں سے خطاب فرمایا ہے۔ یہ میسج ڈائریکٹلی ایمان والوں کے لیے ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بڑی شارٹ مختصر آیت مگر خوبصورت پیغام۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کی بات بھی کی مگر اس کے ساتھ یہ بھی سمجھا کیسا ڈرنا ہے کہ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ بڑی کمال کی بات ہوئی، اپنے آپ سے ڈرنے کا بھی رب فرما رہا ہے، کیسا ڈرنا ہے جیسا اس کا حق ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ بغیر مسلمان نہ مر جانا، ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانا ہے۔ یعنی اس ایک آیت میں سبحان اللہ تقوی کا بھی بیان، اللہ سے ڈرنے کا بھی بیان، اور ساتھ ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانا ہے۔ اس کا مطلب ساری زندگی بھی اپنے ایمان کو سنبھالنا ہے، مرتے وقت بھی سنبھالنا ہے، اور انشاءاللہ قبر میں بھی لے کے جانا ہے۔ اب ذرا دو باتیں سمجھنی ہے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں۔ اللہ سے ایسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا حق کا تقاتہ، جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بقدر طاقت اللہ سے ڈرو، اور اس کی تفسیر ایک اور آیت میں ہو جاتی ہے۔ اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے، اور پھر دوسری بات اسلام پر ہی تمہیں موت آئے۔ تو اب تقوی کا پہلے معنی سمجھ لیں۔ بار بار لفظ تقوی ہم سنتے ہیں، حدیثوں میں بھی سنتے ہیں، قرآن میں بھی پڑھا ہوگا، دعاؤں میں بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں متقی بنا دے، تقوی عطا فرما۔ تقوی کا معنی کیا؟ کہ خدا سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، اور آخرت میں نقصان پہنچانے والی چیزوں سے احتراز کرنا، اپنے آپ کو سیکیور کرنا۔ اور حق کے تقوی کیا ہے؟ خدا کا ایسا ڈر ہو کہ اس کی نافرمانی سے ہمیں روک دے، اس کی نعمتوں کے لیے شکر کی طرف لے جائے، اعضاء کو گناہوں سے روک لے، ہمارے باڈی پارٹ گناہوں سے رک جائیں، دل میں حسد، کینہ، بغض، تکبر نہ آئے، بلکہ خلوت اور جلوت بھی پاک ہو جائے۔ ایک اور پرابلم بھی ہے، بعض اوقات ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم بہت سارے گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی چلے، ایک نعمت ہے کہ لوگوں کے خوف، ورنہ بے شرم تو ایسے بھی ہوتے جو لوگوں سے بھی نہیں ڈرتے، کہ لوگوں کے سامنے بہت ساری برائیاں کرتے میں بندہ ڈرتا ہے، رک جاتا ہے۔ لیکن مزہ یہ ہے اور اصل تقوی یہ ہے کہ میری خلوت بھی، جب مجھے دنیا میں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اس وقت بھی میں گناہ نہ کروں، اس وقت یہ خیال دل میں رہے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ تقوی کی اصل تو درجہ یہ ہے نا کہ میری خلوتیں بھی پاک ہو جائیں، ایسا نہ ہو لوگوں کے سامنے نیک، نمازی، پرہیزگار، اکیلے میں سارے برے کام ہو رہے ہیں، بلکہ ایسے بھی لوگوں کے بارے میں پڑھا گیا، سنا گیا کہ لوگ سامنے ہوں تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اکیلے میں نمازیں بھی نہیں پڑھتے کیونکہ وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ پھر بتاؤ نماز کس لیے پڑھ رہے تھے؟ اگر لوگوں کو ہی دکھانے کے لیے نماز پڑھنی تھی تو پھر اللہ کے لیے نماز تو نہ ہوئی نا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے تسبیح پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ خیرات ہو رہی ہے، اور اندر اکیلے میں جا کے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تقوی یہ ہے کہ میری خلوتیں بھی پاک، میری جلوتیں بھی پاک، اور یہ خیال رہے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب تقوی پر استقامت کیسے ملے؟ ٹھیک ہے، یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب ڈریں کیسے؟ اس کا فارمولا کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے منہاج العابدین میں بہت خوبصورت اس کا جواب دیا۔ جو آپ نے فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تقوی کے لیے بنیادی بات کیا ہے؟ the basic thing for تقوی، کہ انسان اپنے نفس کی مخالفت میں اس بات کا پکا ارادہ کر لے کہ نفس کو گناہوں سے باز رکھے گا۔ غیر ضروری حلال اشیاء کا بھی بہت استعمال نہیں کرنا ہوتا، بہت زیادہ کھانا، بہت زیادہ سونا، بہت باتیں کرتے رہنا۔ کہتے ہیں نا قلیل الکلام قلیل الطعام قلیل المنام، آرام بھی تھوڑا، کھانا بھی تھوڑا، اور باتیں بھی تھوڑی۔ یہ متقی لوگوں کا طریقہ، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ۔ زیادہ کھانے والا پھر زیادہ شہوتوں کی طرف جاتا ہے، زیادہ بولنے والا زیادہ غلطیاں کرتا ہے، زیادہ سونے والا پھر وہ سستی اور کاہلی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جب آپ ان تین چیزوں میں حلال ہیں حالانکہ کمی کریں گے تو پھر حرام چیزوں سے بچنے کا بھی ذہن بن جائے گا، مگر یہاں تو حرام سے بچنے کا بھی ذہن نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، امام غزالی فرماتے ہیں کہ آنکھ، زبان، شرمگاہ اور دل،
الغرض تمام اعضاء کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو انشاءاللہ وہ تقوی اسے حاصل ہو جائے گا جس کا اہل ایمان سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ پارٹ آف دا باڈی جو ہے نا اس کو ڈائریکٹلی ایڈریس کیا گیا ہے۔ آنکھوں کا تقوی، ہاں یاد رکھیے یہ آنکھ ہے نا، یہ دیکھا جائے تو بہت بڑی نعمت ہے، ہم دنیا کی نعمتیں دیکھتے ہیں مگر یہ آنکھ حلال دیکھنے کے لیے دی گئی ہے۔ یاد رکھیے پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے، پھر انسان حرام کی طرف جاتا ہے۔ آنکھوں کی بدکاری کہا گیا حرام دیکھنے کو۔ ایک تو وہ بدکاری ہے نا جو حرام جہنم میں لے جانے والا کام، بہت برا کام، اللہ بچائے اس سے، مگر آنکھوں کو بھی بدکاری سے بچانا۔ قرآن کہتا ہے مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ بڑا شارٹ حکم ہے، مختصر ہے مگر خوبصورت اس کے معنی ہے۔ پہلے نمبر پر اس میں ادب اور بہترین تہذیب سکھائی جا رہی ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ اپنی آنکھیں کچھ نیچی رکھیں، ادھر ادھر ہر چیز دیکھنا ہے، بے پردہ خواتین بھی دیکھنی ہے، موبائل فون پر بھی بری چیزیں دیکھنی ہیں، ٹیلی ویژن پر اور نہ جانے کیا کیا دیکھنا ہے۔ قرآن کہتے ہیں آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، اور سبحان اللہ اس بات سے خبردار بھی کیا کہ یہ ستھرا ہے، نیکیوں کو بڑھانے والا اور زیادہ کرنے والا ہے۔ جو برے چیزیں دیکھتا ہے پھر اس کا دل نیکیوں میں نہیں لگ رہا ہوتا، اس کا دل پھر انہی خیالات میں گم رہتا ہے۔ دل پاکیزہ خیالات کیسے لائے گا جب آنکھیں پاک ہوں گی؟ آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں، کان غلط سن رہے ہیں تو پھر دل و دماغ میں بھی وہی چل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے دل و دماغ میں، مثال دیتا ہوں اس کو آپ اگزامپل کے طور پہ سمجھ رہے ہیں، آپ نے کبھی کسی محفل نعت میں شرکت کی، یا کہیں آپ نے تلاوت قرآن اچھے کسی قاری صاحب سے سنی، یا آپ نے کوئی اچھا سا بیان سنا ہے، کسی پروگرام میں آپ گئے، دینی پروگرام، آج بھی آپ آئے ماشاءاللہ، تھوڑی دیر کے بعد بھی کبھی کبھی زبان پر وہی نعت آ رہی ہوتی ہے، ذہن میں وہی تلاوت گونج رہی ہوتی ہے، دل میں وہی بیان والی باتیں آ رہی ہوتی۔ کیوں؟ آنکھوں نے دیکھا پاک، کانوں نے سنا پاک، ٹھیک ہے نا، تو دل میں خیال کون سے آئے؟ پاکیزہ خیال۔ آپ کسی معاذ اللہ ایسی محفل میں گئے جہاں گانے باجے، ڈول تماشے، بے حیائی، اس محفل میں تو گناہ اٹھایا مگر بعد میں بھی وہی مناظر آنکھوں میں، وہی کان میں باتیں، لوگ وہی گانے گنگنا رہے ہوتے ہیں۔ تو فرق ہے نا کہ ہم جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، پھر دل میں وہ چیز قرار پکڑ لیتی ہے۔ تقویٰ اسی چیز کا نام ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو، اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طرح کانوں کا تقویٰ یہ ہے کہ کانوں کو حرام سننے سے بچانا ہے۔ پھر زبان کا تقویٰ کیا ہے کہ زبان کو حرام بولنے سے، جھوٹ، غیبت، چغلی، جناب گالی گلوچ، اس قدر زبان سے گناہ کیے جاتے ہیں۔ یہ زبان کتنی اہم چیز ہے پتہ ہے؟ ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا، حضور آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز کس کو سمجھتے ہیں؟ سب سے زیادہ کس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے؟ حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اسے، صبح ہوتی ہے نا، حدیث کے الفاظ ہے جس کا مضمون ہے کہ ساری باڈی پارٹس زبان سے کہتے ہیں اے زبان تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، کیونکہ ہم تیرے تابع ہیں، اور تو ٹیڑھی چلے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل کوئی بندہ اچھی باتیں کرتا ہے، میٹھی باتیں کرتا ہے، پیار سے باتیں کرتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ اچھی بات کرتے ہیں، اس کو تحفہ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کوئی زبان سے گالی گلوچ کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، بری باتیں کر رہا ہے تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ لڑائی ہوتی ہے تو مار کس کو پڑتی ہے؟ زبان کو یا باڈی کو؟ غلطی زبان کرتی ہے، پٹائی اعضاء کی ہوتی ہے، تو اعضاء ہی اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، باڈی پارٹس کہہ رہے ہوتے ہیں تیری مہربانی سیدھی چلنا ورنہ ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ زبان ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے کسی بھی باڈی پارٹ پر پہرے نہیں لگائے گئے، زبان پر 32 پہرے دار بٹھائے گئے، 32 دانت ہے، پیچھے زبان ہے، مگر وہ 32 چوکیداروں کا پہرا توڑ کر نکلتی ہے اور ایسی چلتی ہے کہ کسی کا دل توڑ دیتی ہے، کسی کی جناب گھر توڑوا دیتی ہے، کسی کی پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے، کوئی بچپن کے دوست جدا ہو جاتے ہیں۔ ہے بڑی نعمت زبان، ہاں نعمت بھی بہت بڑی ہے۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ جب میں نے آپ کو یہ وظائف پڑھائے تھے تو ہماری گھڑی میں 2:43 تھے، اب بھی اتنے ہی ہیں، یعنی 1 منٹ بھی پورا نہیں ہوا، مگر بیٹھے بیٹھے ہم سب نے سبحان اللہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق 3 جنت میں درخت لگا لیے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت۔ آپ درود پاک پڑھیں تو ہر درود پاک پر 10 نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں، زبان سے ہی نیکیاں ہیں نا، وداؤٹ اینی ایفرٹ، کوئی محنت نہیں ہو رہی، نیکیوں کا انبار لگی جا رہا ہے۔ کلمہ پاک پڑھیں، حدیث پاک میں آتا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ،
پڑھتا جائے بندہ کلمہ پاک، اتنی نیکیاں میں کم، قرآن پاک پڑھے ہر لفظ پر نیکی مل رہی ہے، ہر حرف پر نیکی مل رہی ہے، یہ وہ زبان ہے۔ مگر یہی وہ زبان ہے کہ جب گناہ کے لیے چلتی ہے، یہ جھوٹ بولتی ہے، تو فرمایا بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے۔ جب یہ زبان دل آزاری کرتی ہے تو گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ تو کہتے نا تلوار کا وار وہ سہا جا سکتا ہے، وہ بعد میں ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر زبان کا وار پھر ٹھیک نہیں ہوتا ہے، دل کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ خدارا زبان کا تقوی یہ ہے کہ اس کو حرام سے بچائیں۔ یہ زبان جنت میں بھی آپ کو لے جا سکتی ہے، یہی زبان جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ مت مرنا مگر مسلمان۔ کیا کہا؟ اے ایمان والو ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا نہیں، مرنا ہے تو پھر مسلمان مرنا ہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن سمجھا رہا ہے کہ ایمان کی فکر کرو، ایمان سلامت لے کے جانا۔ اچھا یہاں بھی زبان کا بڑا کردار ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایمان بھی زبان کی بے احتیاطی سے جا سکتا ہے۔ ہاں دیکھیں نا، کوئی 70 سال تک غیر مسلم رہے، اللہ کو نہ مانے، اس کے نبی کو نہ مانے معاذ اللہ، اور اس کے بعد صدق کے دل سے ایک بار کلمہ پاک پڑھ لے، زبان سے ہی پڑھے گا نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو کیا ہوگا؟ وہ کفر سے نکل کر مسلمان ایمان میں داخل ہو جائے گا اور اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہاں جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے نا، کوئی مسلمان ہوتا ہے، کوئی ایسا مجھے سن رہا ہے جو اسلام قبول نہیں کیا، اس نے اسلام قبول کیجئے، یہ ایسی نعمت ہے کہ جیسے ہی آپ اسلام قبول کریں گے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ہے زبان۔ لیکن اے مسلمانوں، اس کا بے دریغ استعمال نہ کریں، بے خوف استعمال نہ کریں کہ اگر زبان سے کوئی ایسا کلمہ جاری ہوا جو کلمہ کفر ہوگا، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ بے شک 70 سال مسلمان رہا، اگر ایسا جملہ نکل گیا جس سے رب ناراض ہو گیا اور وہ کلمہ کفر ہوا، تو پھر بندہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صحابہ لرزتے تھے ایمان کی سلامتی کے لیے۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور دعا ہے، آقا پتہ ہے کیا دعا فرماتے ہیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ کون دعا کر رہا ہے؟ وہ آقا جس کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے۔ یہ میری اور آپ کی تربیت کے لیے ہے نا، کہ ہم بھی یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھیو، دل پھر نہ جائے۔ مجھے فکر ہے، آپ کو فکر ہے، ہم نے کبھی دعائیں کی کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھیو؟ کچھ لوگوں کو تو یہ امیجنیشن ہی نہیں ہے کہ ایمان چھن بھی سکتا ہے۔ قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ مت مرنا مگر مسلمان، ولا تموتن الا وانتم مسلمون؟ اس کا مطلب we have to careful about our ایمان، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ اور ایمان کون چھیننے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ بھی یاد رکھیے گا، شیطان مردود ہوا ہے نا اللہ کی بارگاہ سے، وہ جہنم میں جانا ہے اس کو، تو وہ یہ چاہتا ہے میں اکیلا کیوں جاؤں، میں ان کو بھی لے کر جاؤں۔ تو اب کیا پلانز ہے شیطان کے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، پوچھتے بھی نہیں۔ شیطان نے بڑے جھال بھیکے ہوئے ہیں، شیطان نے بڑے جس کو کہتے ہیں نا اٹیک کیے ہوئے مسلمانوں پر۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ کامیڈی کے ذریعے، چٹکلوں کے ذریعے، لطیفوں کے ذریعے۔ آپ دیکھیں کامیڈی شو میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، کبھی جناب اللہ کا مذاق، کبھی فرشتوں کا مذاق، کبھی جنت دوزخ کا مذاق ہے معاذ اللہ۔ تو یہ وہ انداز ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، وہی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں، اور ایمان سے ہاتھ، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہماری کوئی باؤنڈری ہے، ہم کچھ باتیں نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ معاذ اللہ، اللہ رسول یا اللہ کی کتابوں یا فرشتوں جنت دوزخ کا کوئی مذاق اڑائے گا تو کیسے مسلمان رہے گا؟ یہ ہمارے بیسک عقائد ہیں، لیکن اس کی تعلیم ہونی چاہیے کہ میں کہاں تک بول سکتا ہوں، کہاں مجھے احتیاط کرنی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا دعوت اسلامی کے ماحول میں مدنی چینل پر ایک بڑا خوبصورت نعرہ لگایا جاتا ہے، پہلے تولو بعد میں بولو۔ بولنے سے پہلے احتیاط تو کرو یار۔ اچھا دنیا میں بھی اصول ہوتا ہے، آپ کسی ملک میں ہر ادارے کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، ہر شخصیت کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، آپ پر کیس بن جاتا ہے کہ بھائی آپ نے اس کے بارے میں کیسے بات کی، آپ کو اختیار ہی نہیں ہے۔ تو جب ممالک کے کچھ شخصیات یا کچھ اداروں پر بات کرنا منع ہو سکتا ہے، تو ہم نے ایمان قبول کیا ہے تو اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، فرشتوں پر، اور جو بھی ہمارے بیسکس ہیں ہم اس پر بات نہیں کر سکتے۔ معاذ اللہ اس کے اگینسٹ یا اس کی مذاق یا اس کی توہین کی بات نہیں ہو سکتی۔ شیطان نے ایک اور کیا وار کیا مسلمانوں پر؟ گانے، فلمی گانوں میں کفریہ باتیں ڈال دی ہیں، کبھی کہہ رہا ہے سجدہ کرنا ہے، پوجا کرنی، پتہ نہیں کیا کیا فلمی گانے ایسے آ گئے، بتاتے ہیں لوگ کہ اس کے اندر، اور بچے گا رہے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں مزے لے لے کے گا رہے ہیں، سن رہے ہیں ان گانوں کو۔ معاذ اللہ، یہی تو شیطان کی ٹریپ ہے، کسی طرح مسلمان ایسی بات کہے کہ وہ ایمان سے خارج ہو جائے۔ اچھا یہ تو چلے کہنا ہے نا، اب تو باقاعدہ
سوشل میڈیا پر اور پھر جناب میڈیا پر آ کر کچھ لوگ اسلام کی انٹرپریٹیشن ہی ایسی کر رہے ہیں, قرآن و حدیث ہی ایسے بیان کر رہے ہیں کہ لوگ جناب ان کی باتیں سن سن کر پریشان بھی ہو رہے ہیں, فالو بھی کر رہے ہیں. ایسے بھی لوگ آگے جو اللہ سے دور, نبیوں سے دور, اولیاء صحابہ سے دور کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں کیا ضرورت ہے علماء کرام کی, کیا ضرورت ہے اولیاء کرام کی باتیں سننے کی. اے پاک و ہند والوں, مجھے ایک بات بتاؤ, ہم تک ایمان پہنچا کیسے ہے؟ یہ احسان ہے صحابہ کرام کا, پھر اولیاء کرام کا جو یہاں آئے اور جنہوں نے ہم سب کو مسلمان کیا, اور جناب آج کروڑوں مسلمان ہیں, اور وہ کہتے ہیں ان کی بات ہی نہ سنو, ان سے فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا, اور لوگ سن رہے ہیں ان کو. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ واردات سمجھو. پہلے کسی طرح امت کو علماء کرام سے بدزن کر کے دور کر دیا جائے کہ یہ مسجدوں میں جا کر کوئی بیان نہ سنے, کسی عالم دین کی بات نہ سنے, پہلے اس سے دور ہو جائے. پھر یہ اولیاء کرام کا احسان ماننا چھوڑ دیں, پھر یہ صحابہ کرام سے دور ہو جائیں, آہستہ آہستہ اسلام سے ہی دور ہو جائیں. آہستہ آہستہ کاٹا جاتا ہے نا رسی کو. یہ پلان ہے, یہ سمجھیے گا, یہ باقاعدہ یوں سمجھیے شیطان نے پلانٹ کیے ہوئے لوگ. لیکن ہمارا بھی, ہمیں بھی شوق ہے سب کی سننی ہے, نہ کرے ایسا. سننی اس کی ہے جس نے اللہ رسول کی سنی ہے, جس کے دل میں عشق رسول ہے, جس کا ایمان مضبوط ہے, جو کوالیفائڈ عالم دین یا مفتیان کرام ہے. بھائی ہم اپنی بلڈنگ جو ہے کسی موچی سے تو نہیں بنواتے نا, ہم بلڈر سے بنواتے ہیں. ہم اپنا علاج کسی کسائی سے نہیں, ڈاکٹر سے کرواتے ہیں, جس کا جو کام کا ایکسپرٹ اس سے کرواتے ہیں. تو دین سیکھنا ہے تو جو دین سکھانے میں ایکسپرٹ ہیں, جنہوں نے یہ علم حاصل کیا ہے, ان سے سیکھیں اور اپنے ایمان کی فکر کیجئے. ورنہ بہت طریقوں سے ایمان, معاذ اللہ, کئی ملکوں کے ویزا لینے کے لیے, کہنے میں مزہ نہیں آ رہا مگر چونکہ یہ بات بتانی ہوتی ہے کہ باقاعدہ ان ملکوں کے ویزا کے لیے لکھ دیتے ہیں معاذ اللہ کہ میں قادیانی ہوں, کہ پتہ چلا ویزا مل جائے گا. اپنا ایمان بیچ دیا. مرنا نہیں ہے, قیامت کے دن نبی پاک کو منہ نہیں دکھانا. کیا ختم نبوت پر تمہارا عقیدہ نہیں ہے؟ یاد رکھیے ایمان اتنی نازک چیز ہے کہ اگر کوئی یہ ارادہ کرے نا کہ میں کافر ہو جاؤں گا, وہ بے شک ہو نہ ہو, وہ ہو جائے گا. اس کو پھر کلمہ پڑھنا پڑے گا, پھر تجدید ایمان کرنا پڑے گا. یہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہم. دعا کرو کہ اللہ کبھی ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو, اور ہم ایمان سلامت لے کر اپنی قبر میں جائیں. کیونکہ یاد رکھیے گا ایمان پاسپورٹ کی حیثیت رکھتا ہے. اگر آپ کے پاس ایمان ہی نہیں نا تو ساری نمازیں, روزے, حج, عمرے, سخاوتیں, زکوٰۃ سب زیرو ہو جائے گا. اگر ایمان ہے تو پھر انشاءاللہ آگے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے نا, میں نے آج آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی ہے, کیا ایمان والو نہیں مرنا مگر مسلمان, یعنی اپنا ایمان سلامت لے کر جانا ہے. تو آج قرآن پاک کی ان مبارک آیتوں میں ہمیں دو میسج ملے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا ہے جیسا ڈرنے کا حق ہے, اور اپنا ایمان سلامت کر رکھنے کی فکر کرنی ہے. اور یہ اس کو آرڈنری نہ لیں. میں نے آپ کو ولیوں کے واقعات سنائے نا, ایک آخری حدیث سنا دیتا ہوں. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ اولاد آدم 4 کیٹیگریز پر پیدا کی گئی ہے. کچھ لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, مسلمانوں والی زندگی گزاری, اور ان کا انتقال بھی اسلام پر ہوتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل رکھنا, کیونکہ اللہ نے ہمیں مسلمان ماں باپ عطا کی, مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, لائف بھی مسلمانوں والی گزر رہی ہے. اللہ ایمان والی موت نصیب فرما. نبی پاک فرماتے ہیں دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ کچھ لوگ غیر مسلموں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں, ساری زندگی کفر والی گزارتے ہیں, اور ان کا جو مرتے بھی ہیں تو وہ بے ایمانی پر, کفر پر مرتے ہیں. ایسے کروڑوں اربوں لوگ ہیں دنیا میں جو مختلف مذاہب پر زندگی گزارتے ہیں, اسی میں مر جاتے ہیں. تیسری کیٹیگری نبی پاک نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کفر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, غیر مسلموں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں, کفر والی زندگی گزارتے ہیں, مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اور یہ ہو رہا ہے دنیا میں, بڑی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں نا جو غیر مسلم تھے, مسلمان ہوئے, اور انشاءاللہ اسلام پر ان کا خاتمہ ہوگا. بڑی اچھی بات. مگر چوتھی کیٹیگری جو نبی پاک نے فرمائی نا, وہ بڑی ڈرنے والی ہے, سمجھنے والی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, اسلام والی زندگی گزارتے ہیں, مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کی ٹینشن, فکر لینی ہے, دعائیں کرنی ہے, بری صحبتوں سے بچنا ہے. اچھا صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ کفریاں باتیں کہنے سے ہی ایمان چلا جا سکتا ہے, اور بھی بہت سارے اسباب لکھے علماء نے. ایک اور سبب یہ لکھا, بری گیدرنگز, برے دوست, بری صحبتیں, گناہوں کی عادتیں. روز گناہ کر رہا ہے, روز گناہ کر رہا ہے. حدیثوں میں مضمون ملتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, دوسرا کرتا ہے پھر لگ جاتا ہے, توبہ نہیں کرتا پھر کرتا ہے پھر لگ جاتا ہے, یہاں تک کہ پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے, بلیک. اب اس کو ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی. تو بتاؤ نا, جس کا دل ہی کالا ہو گیا, شرابیں پی پی کر, نمازیں قضا کر کر کے, جوئے کا مال, سود کا مال, رشوت کا مال, حرام کما کما کے, ہیں اب دل ہی کالا ہو گیا. ایسے لوگوں کو پھر مسجد میں سکون بھی نہیں آتا, نماز کے لیے بھی نہیں آتے, اچھی بات کرو تو سمجھ نہیں آتی. فرمایا ایسے بندے کا ڈر ہے کہ مرتے وقت ایمان واپس لے لیا جائے. اللہ ایمان سلامت رکھے, اپنی صحبتیں اچھی کریں, اپنی عادتیں اچھی کریں. گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں, گناہ کی عادت نہ ڈالیں.
اگر دل سیاہ ہو گیا تو پھر کہیں ایمان ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور درود پاک کے فضائل میں واقعات بھی بڑے کمال کے ملتے ہیں۔ درود پاک کے اوپر ایک بڑی مشہور و معروف ورلڈ فیمس بک ہے دلائل الخیرات شریف، اور یہ بڑی مبارک کتاب ہے۔ جنہوں نے لکھی وہ بھی بڑی مبارک ہستی ہیں، حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور اس کتاب کے جو بلیسنگز ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، پڑھنے والوں کو جو ملا اور ملتا جا رہا ہے، اس کا کمال ہی اور ہے۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، اور یہ امیر اہل سنت کو جو دعوت اسلامی کے فاؤنڈر ہیں مولانا الیاس قادری صاحب، ان کو کسی نے سنایا تھا۔ کتیانہ جوناگڑھ اسٹیٹ، یہ انڈیا کے جس وقت پاک و ہند ساتھ تھا اس زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ اس میں ایک بڑا زبردست عاشق رسول رہتا تھا، اور وہ درود پاک بہت پڑھتا تھا۔ اس کو پوری دلائل الخیرات شریف زبانی یاد تھی، اور وہ کیا کرتا تھا، وہ سنگ تراشتا، وہ پتھروں کو تراشتا تھا، سٹون کا کام تھا۔ تو ایک پتھر تراشتا تھا تو دلائل الخیرات شریف کا ایک باب پورا پڑھ لیا کرتا تھا، اتنا اس کا دلائل الخیرات شریف کا ورد تھا۔ اس عاشق رسول کی قسمت جاگ اٹھی، ایک بار وہ رات کو سویا تو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار تھا، اس مینار کا ایک پتھر جو تھا، ایک کنگرا جو تھا، وہ شکستہ تھا، ٹوٹا ہوا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیوانے یہ دیکھو، ہمارے نور بار مینار کا جو سٹون ہے، جو کنگرا ہے، وہ شکستہ ہو گیا ہے، ہمارے مدینے آؤ اور آ کر اس کو بنا دو۔ اب یہ آنکھ تو کھل گئی، یہ حیران ہو گیا کہ میں انڈیا کے گاؤں میں رہنے والا، مدینہ کہاں، نہ پیسے، نہ پاسپورٹ، نہ کوئی رقم، اور مجھے مدینے بلایا جا رہا ہے۔ لیکن عشق نے ڈھارس بندھائی کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ اس زمانے میں پانی کے جہاز جایا کرتے تھے، شپ جایا کرتے تھے، تو وہ شخص جو ہے وہ اپنا سامان اٹھایا، اور پور بندر کی بندرگاہ تھی جہاں سے جہاز جاتے تھے، تو وہ بندرگاہ پہنچ گیا۔ اب وہاں یہ ہوا کہ سارے جو حاجی یا سفر پر جانے والے تھے وہ سب جہاز میں بیٹھ گئے، اور جہاز، آپ پتہ ہوگا بڑا جہاز جو تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے، چھوٹی کشتی سے بعض اوقات ادھر شفٹ کیا جاتا ہے، تو جہاز اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا، اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا، اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا۔ تو جہاز میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک حاجی جو ہے یا یہ ایک مدینے جانے والا لگتا ہے رہ گیا ہے۔ کسی نے کہا بھائی بندرگاہ پہ ایک بندہ کھڑا ہے، وہ رہ گیا ہے۔ اب جہاز کے لنگر تو اٹھا دیے گئے تھے، چھوٹی کشتی بھیجی گئی، اس دیوانے کو اٹھا کر جہاز پہ لایا گیا۔ جیسے ہی اس کے قدم میں جہاز پر لگ گئے، جہاز اسٹارٹ ہو گیا، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر کسی سسٹم کے۔ یہ پرانی باتیں، اس زمانے میں اتنی امیگریشنز اور اتنے مسائل بھی نہیں تھے۔ بہرحال وہ دیوانہ مدینے پہنچا۔ جب وہ مدینے پہنچا تو بتایا جاتا ہے کہ جب مسجد نبوی شریف پہنچا تو وہاں کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے، اور جب اس کو دیکھا تو کہا یہ وہی ہے جس کی خواب میں ہمیں زیارت کرائی گئی تھی۔ وہاں کے خادمین کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک عاشق رسول آ رہا ہے، اور یہ گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار ہے، اس پہ پتھر اسی نے بدلنا ہے۔ وہ آیا، اور جب اس کو یہ موقع دیا گیا اور جا کر اس نے اپنا کام کیا، تھوڑی دیر بعد ہوا یہ کہ پتھر تو اس نے وہاں پر کریکٹ کر دیا، مگر واپس آنے سے اس کی روح نے انکار کر دیا۔ جب اس کی باڈی کو رسیوں کے ذریعے نیچے لایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ دیوانے نے اپنی روح جو ہے گنبد خضرا پر قربان کر دی۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ مدینہ جو ہے نا، یہ تھوڑی دیر پہلے جو نعت پڑھی جا رہی تھی، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ مدینہ از ناٹ این آرڈنری پلیس، یہ رازوں کی سرزمین ہے۔ پھر آج موضوع مدینہ نہیں ہے، ورنہ کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو صرف مدینہ پاک پر گفتگو کریں گے کہ شہر مدینہ جو ہے نا کیا ہے۔ یہ کوئی آسان جگہ، یہ نارمل جگہ نہیں ہے۔ اس بات کو ایسے سمجھیے، وہ شاعر کہتے ہیں نا، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل۔ یہاں 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام نبی پاک کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ نبی پاک کے روضے پر حاضری کے ساتھ ساتھ مدینہ وہ ہے جس کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ سوچئے تو صحیح نا، کیسا شہر ہے، کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں۔ کون کس روپ میں آیا ہے، کون کس انداز میں آیا ہے، کون کیسے بلایا گیا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بظاہر غریب ہوتے ہیں، رہنے کو گھر نہیں ہوتا، مگر انہیں بھی مدینے کی حاضری مل جائے۔